اس کی سیاست کو جو ہم نام دے، اس پہ جیسا بھی الزام ہو، لیکن اسے ایک کمال کرنے کا کریڈٹ تو دینا چاہیے۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے سے نکلا، اپنی 50s اسٹارٹ کی اور سست رفتاری سے چلتا ہوا ساری رکاوٹیں پار کر کے پاکستان کی اس سیاست میں داخل ہو گیا جو دولت مندوں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے مخصوص تھی۔ آپ نے صحیح سمجھا۔ ذکر ہے الطاف حسین کا، شاید ملک کے متنازع ترین سیاستدان، جن سے نفرت کرنے والے تو بے شمار ہیں لیکن محبت کرنے والے بھی کم نہیں۔ 1953 میں کراچی کے ایک بڑے سے کنبے میں پیدا ہوئے۔ الطاف حسین کے والد ناظر حسین تقسیم ہند سے پہلے ریلوے اسٹیشن کے ماسٹر تھے اور ان کی والدہ خورشید بیگم ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مسکن کراچی کو بنا لیا۔ یہ گھرانہ کراچی میں پہلے اے بی سینئر لائنس ایریا اور پھر جہانگیر کوارٹر کے سرکاری گھر آباد رہا، جس کے بعد عزیز آباد کی بستی ان کا ٹھکانہ بنی۔ الطاف حسین نے 1979 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا۔ وہ 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے کہ جنگ کے باعث لازمی فوجی جنگ کا منصوبہ نیشنل کریڈٹ اسکیم شروع ہو گیا، جس کے تحت ہر میٹرک پاس نوجوان کے لیے 1 سال تک لازمی فوجی خدمات سر انجام دینا تھی، اور الطاف حسین بھی اس اسکیم کے لیے بطور کریڈٹ منتخب ہو گئے، جنہیں آگے چل کر اس ادارے کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ الطاف حسین نے جامعہ کراچی میں بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا، لیکن یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کراچی میں 7 ڈے ہاسپٹل میں بطور ٹرینی کام کیا اور 2 غیر ملکی دوا ساز کمپنیوں میں بھی ملازمت کی۔ اگرچہ وہ بھٹو کے خلاف چلنے والی 77 کی تحریک میں جلسوں میں اسٹیج پہ فعال کردار ادا کرتے رہے، لیکن عملی سیاست کا آغاز انہوں نے جامعہ کراچی سے بطور طالب علم کیا۔ الطاف حسین نے مہاجر طلبہ کو منظم کر کے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد وہ چیئرمین بنے۔ اس تنظیم کو مہاجر طلبہ میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی اور طلبہ یونین الیکشن میں ان کی کارکردگی مخالفین کو تکلیف دے گئی۔ اس دور میں جامعات میں تشدد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کا سامنا الطاف حسین اور ان کی نامالود تنظیم کو بھی کرنا پڑا، اور الطاف حسین کو اپنی تنظیم سمیت جامعہ کراچی کو بھی الوداع کرنا پڑا۔ الطاف حسین کو 1979 میں اس وقت کی مارشل لا حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانے پہ گرفتار کر لیا۔ ان پہ قومی پرچم جلانے کے الزامات لگے اور پھر انہیں 9 ماہ قید کی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد APMSO کی مدد سے مہاجر قومی موومنٹ نے جنم لیا اور الطاف حسین اپنے ساتھیوں سمیت اپنی تنظیم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد فسادات کے سلسلوں نے جنم لے لیا اور پھر کراچی میں معروف نشتر پارک ہزاروں افراد کا مجموعہ جو بارش میں بھیگنے کے باوجود بھی الطاف حسین کا خطاب سنتے ہیں۔ یہ الطاف حسین اور MQM کی کامیابیوں کا آغاز تھا۔ کچھ عرصے بعد حیدرآباد میں ہونے والے بڑے جلسے اور ان جلسوں میں جانے والے لوگوں، سہراب گوٹ کے قریب فائرنگ میں مرنے والے لوگوں کے خاندانوں میں الطاف حسین کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیا۔ ان تمام فسادات کے ہونے کے باوجود بھی MQM اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو خود MQM کے رہنما یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک خاصی تعداد میں نوجوان مہاجروں نے MQM کو ووٹ دیا اور تمام ان لوگوں کی حکومت کا صفایا کرنے کے لیے تیار تھے جو کئی دہائیوں
دہائیوں سے حکومت کر رہی تھی۔ پھر الطاف حسین کی قسمت چمکنے لگی۔ کراچی اور حیدرآباد کے مہاجروں کے علاقے میں ایم کیو ایم بھاری اکثریت سے جیتنے لگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم پہ قتل اور بھتہ خوری جیسے سنگین الزامات بھی لگنے لگے۔ اس الزامات کے باوجود بھی ایم کیو ایم ہر جگہ جیت رہا تھا اور پاکستان کی حکومت میں اپنے قدم جمانے کے لیے تیار تھا۔ ان تمام الزامات کی وجہ سے الطاف حسین لندن کا راستہ لے چکے تھے۔ لندن میں رہ کے بھی انہوں نے ٹیلی فونی خطاب کے ذریعے اپنے حامیوں سے جڑے رہ کر بھی ایک نیا رجحان متعارف کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں۔ ایم کیو ایم کبھی حکومت میں شامل ہوتی تو کبھی ان کے ہی خلاف باتیں کیا کرتی۔ ایم کیو ایم کے حامیوں کا قتل اور پولیس کی ہلاکتیں، یہ سب عام ہو چکا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی الطاف حسین کی مقبولیت برقرار رہی۔ وہ اپنی پارٹی کے قائد کو بھول کر کسی ریاست کا بادشاہ بن بیٹھے تھے، اور کیوں نہ ہو، جیسے ہی لندن سے ایک ہڑتال کا حکم جاری ہوتا، ہر بازار اور دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اور جو کوئی بھی کھولنے کی ہمت کرتا وہ اس کا آخری دن ہوتا۔ رفتہ رفتہ الطاف حسین کا جادو ختم ہوتا چلا گیا۔ ان کی تشدد آمیز تقریروں نے اب انہی کی حمایتیوں کو ان کے خلاف کر دیا تھا، اور وہ بھی دن آیا انہی کی تشدد آمیز تقریروں کی بنا پر ان پہ پابندی لگا دی اور سب ختم ہو گیا۔ اب الطاف حسین اپنی زندگی لندن میں گزار رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔